کابل میں اس وقت نصیر خان حاکم تھا۔ کہتے ہیں یہ شخص بڑا سازشی قسم کا شخص تھا۔ اپنی فطرت اور مزاج کے اعتبار سے یہ محسن کش اور احسان ناشناس تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتنا ہی بہتر سلوک کیا جاتا مگر نہ وہ اعتراف کرتا اور نہ ممنون ہوتا تھا۔ اگرچہ اس نے چندہار سے رہائی پاتے وقت اپنے ایک لڑکے کو احمد شاہ کے پاس یرغمال کے طور پر چھوڑ دیا تھا جو اچھا چال چلن رکھنے کی ضمانت تھی، لیکن اس کے ذہن اور دماغ کے بعید ترین جوش میں بھی خلوص، وفا اور پاس عہد کا خیال نہیں تھا۔ چندہار میں جب وہ گرفتار ہوا اور احمد شاہ نے اسے 5 لاکھ کی رقم سالانہ ادا کرنے کی شرط پر چھوڑ دیا تو کابل آتے ہی نصیر خان پشاور روانہ ہوا اور وہاں جاتے ہی احمد شاہ کے خلاف اپنے لشکر میں اضافہ کرنے لگا۔ یہ نصیر خان شروع میں تو محمد شاہ فرمان روائے ہندوستان کی طرف سے کابل کا گورنر تھا، لیکن جب نادر شاہ کی علمداری میں منتقل ہو گیا تو بھی اسے اس کے منصب پر بحال رکھا گیا اور اب احمد شاہ کو یہ نصیر خان نادر شاہ کا جانشین بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ کابل پر احمد شاہ ابدالی کی حکومت اور اقتدار کو تسلیم کرنے پر رضامند نہ تھا اور جس شرط پر اسے چندہار سے رہائی ملی تھی اس کو بھی اس نے فراموش کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ہندوستان کی مغل حکومت کا بات گزار اور تابع ہے۔ احمد شاہ اور اس کی حکومت سے اسے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہے۔ اپنی حکومت اور بادشاہی کے آغاز ہی میں احمد شاہ ابدالی باغیانہ سرگرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، غزنی اور کابل پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ ان دنوں غزنی میں جو نادر شاہ کی طرف سے والی مقرر تھا، اسے جب خبر ہوئی کہ احمد شاہ ابدالی غزنی پر حملہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے غزنی شہر سے نکل کر احمد شاہ ابدالی کا مقابلہ کیا، لیکن احمد شاہ ابدالی نے اسے شکست فاش دی۔ اس طرح کسی بڑی مزاحمت کے بغیر ہی غزنی پر احمد شاہ ابدالی کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اب احمد شاہ ابدالی چندہار اور غزنی 2 بڑے شہروں پر قابض ہو چکا تھا۔ ان دنوں کابل کے حاکم نصیر خان نے پشاور میں قیام کیا ہوا تھا اور احمد شاہ کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھا۔ کیونکہ اس نے مغل شہنشاہ سے عقیدت اور وفاداری کا اظہار کر دیا تھا، لہذا اس نے اس موقع پر ہندوستان کے بادشاہ محمد شاہ سے مالی امداد طلب کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے ازبک اور کچھ دیگر جنگجو قبائل کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف تو یہ حالات تھے، دوسری طرف احمد شاہ افغان سرداروں کو خط لکھ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت کابل میں جو افغان قبائل تھے ان کے سرداروں کو خط لکھنے شروع کیے، انہیں اپنا ہمنوا اور مددگار بنا لیا۔ ان افغان سرداروں نے واضح اور غیر مشتبہ انداز میں اس سے پورے تعاون کا وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا، بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم مغلوں کے لیے افغانوں سے لڑیں؟ حد یہ کہ 12,000 کے سربراہ وہ ایرانی خاندان بھی احمد شاہ ابدالی کے حق میں ہو گئے تھے۔ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ کابل کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے کابل پر حملہ آور ہونے سے پہلے وہاں کے قبائلی سرداروں کو یقین دلایا کہ ان کے اقتدار پر حرف نہیں آئے گا، وہ داخلی مسائل میں پوری طرح آزاد ہوں گے، ان کی صلاح اور مشورے کے بغیر کوئی قدم مناسب کی تقسیم کے سلسلے میں نہیں اٹھایا جائے گا، ان کے ساتھ مساوات کامل کا برتاؤ کیا جائے گا۔ احمد شاہ ابدالی کے ان خطوط نے اپنا کام دکھایا۔ نصیر خان جو کابل کا حاکم تھا اور جس نے وقتی طور پر پشاور میں قیام کیا ہوا تھا، وہ پشاور ہی میں پڑا رہ گیا، جبکہ احمد شاہ یلغار کرتا ہوا کابل کے قریب پہنچ گیا۔ نصیر خان کے قائم مقام نے کابل کی طرف سے کچھ عرصہ تک مدافعت کی۔ وہ چاہتا تھا کہ نصیر خان کی آمد تک احمد شاہ ابدالی کو کابل میں داخل نہ ہونے دے، اسے باہری جنگوں میں مصروف رکھیں، لیکن ایک تو احمد شاہ ابدالی نے اسے بدترین شکست دی، دوسرے اس کے بہت سے لشکری چٹ احمد شاہ کے لشکر میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح نصیر خان کے لشکر میں مایوسی اور بدلی پھیلتی چلی گئی۔ ان حالات میں کابل پر احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا، پر احمد شاہ نے اپنے ایک افغان سردار کو حاکم مقرر کیا۔ نصیر خان کی بیوی نے جو زبردست خان علی مردان خان کی بیٹی تھی، وہ احمد شاہ ابدالی کے لشکروں کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن احمد شاہ ابدالی کے کہنے پر اس کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا گیا، بلکہ اعزاز و اکرام کا برتاؤ کیا گیا۔ کابل کو فتح کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے صوبے کے نظم و نسق اور احوال اور مسائل کو درست کرنے پر توجہ دینی شروع کی۔ ساتھ ہی احمد شاہ ابدالی نے اپنے لشکروں کے سالار جہان خان کو ایک لشکر دے کر نصیر خان پر حملہ آور ہونے کے لیے پشاور کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ نصیر خان کا حال اب یہ تھا
جو اسے ہر وقت خطرہ لاحق تھا کہ کسی وقت بھی افغان قبائل اس پر حملہ آور ہو کر چوبل کی طرف اسے پشاور سے بھی محروم کر دیں گے۔ اسے یقین تھا کہ جب احمد شاہ ابدالی چوبل سے نکل جا اور پشاور کا رخ کرے گا تو سارے افغان قبائلی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس خطرے کو دور کرنے کے لیے اور افغان قبائل کو سبق سکھانے کے لیے اس نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان قبائل کو مروب اور وحشت زدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے سردار عبدالصمد خان محمد زئی پر شب خون مارا جائے اور اسے گرفتار کر لیا جائے۔ عبدالصمد محمد زئی اس وقت ہشت نگر کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ نذیر خان کا خیال تھا کہ اگر وہ شب خون مار کر عبدالصمد خان محمد زئی کو گرفتار کرے تو پھر اس کے خیال کے مطابق اسے افغان قبائل کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا اور وہ آسانی کے ساتھ درہ خیبر بند چرچے احمد شاہ ابدالی کو کابل سے پشاور نہیں پہنچنے دے گا۔ لیکن عبدالصمد خان بھی چچی گولیاں چھیلنے والا نہ تھا۔ اس نے نذیر خان کی نیت اور ارادے کو بھانپ لیا اور فوراً ہی ہشت نگر کے قلعے سے نکل کر وہ احمد شاہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے فرار اختیار کر گیا۔ احمد شاہ کا سالار جہاں اس وقت لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پشاور کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، عبدالصمد جہاں خان سے جا ملا۔ نذیر خان عبدالصمد خان کے نکل جانے اور ہاتھ نہ آنے پر دان پیس کر رہ گیا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر ہشت نگر کے قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عبدالصمد خان کے بہت سے عزیزوں اور رشتہ داروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد پشاور کی طرف چلا گیا۔ اب نذیر خان نے درہ خیبر بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کی تکمیل سے پہلے ہی احمد شاہ ابدالی کا سالار جہاں خان اپنا لشکر لے کر وہاں پہنچ گیا اور اب عبدالصمد خان محمد زئی بھی اس کے ساتھ تھا اور پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ جہاں خان جب اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ خیبر پہنچے تو نذیر خان اس کے مقابلے پر نہ آیا۔ اتنی دیر تک احمد شاہ ابدالی بھی باقی لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ نذیر خان کی جب خبر ہوئی کہ اتنا بڑا لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے تو وہ جان گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہذا انتہائی بے بسی اور لاچاری کے عالم میں وہ دریائے سندھ کو عبور کر کے مشرقی کنارے پر چھچ ہزارہ میں جا کر مقیم ہو گیا۔ اس طرح پائنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کو کوئی مزاحمت پیش نہ آئی اور وہ پشاور پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال احمد شاہ ابدالی پشاور میں قومی ہیرو کی حیثیت سے داخل ہوا اور متعدد قبائل کے لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی پذیرائی کی اور خیر مقدم میں مصروف ہو گئے۔ یوسفزئی اور خٹک قبائل کے سردار بغیر کسی استثناء کے خراج عقیدت اور اطاعت پیش کرنے کے لیے احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالصمد خان پہلے ہی احمد شاہ ابدالی کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے افغان بھی اس کی تکلیف کرتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے متی اور فرما بردار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اطاعت کرنے والے سرداروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ باریاب کیا، انہیں تحائف اور اعزازات سے نوازا۔ اس طرح مقامی لوگوں کو اس نے مکمل طور پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ پشاور پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ نے اپنے سالار جہاں خان کو حکم دیا کہ وہ نذیر خان کو تلاش میں نکل جائے اور اسے گرفتار کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ جہاں خان جب نذیر خان کے تعاقب میں نکلا تو نذیر خان چھچ ہزارہ سے بھی فرار اختیار کر گیا اور اس نے لاہور کا رخ کیا۔ نذیر خان کی بدقسمتی کے لاہور کا گورنر حیات اللہ خان اندر ہی اندر احمد شاہ سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھا، اس سے خفیہ خط و کتابت بھی کر رہا تھا اور اسے ہندوستان کی بدترین حالت دیکھتے ہوئے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت بھی دے رہا تھا۔ نذیر خان جب لاہور میں داخل ہوا تو کسی نے اس کا استقبال نہ کیا، یہاں تک کہ لاہور کے گورنر اس سے ملاقات کرنے سے بھی گریزاں تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نذیر خان بڑا دل برداشتہ ہوا، وہ لاہور سے نکل کر وہ دہلی کی طرف بھاگ گیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر اپنا پہلا حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے پشاور میں اپنی طاقت اور قوت اور مربوط کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ ارادہ رکھتا تھا کہ لاہور کا رخ کرے اور اس پر حملہ آور ہو۔ اس دوران احمد شاہ ابدالی کی خوش قسمتی کے حالات نے اس کے حق میں پلٹا چھایا۔ ہوا یوں کہ پنجاب میں مغل سلطنت کا بانی زکریا خان لاہور میں انتقال کر گیا۔ اس کے انتقال کے وقت اس کے دونوں بیٹے حیات اللہ خان جس کو تاریخ کے اوراق میں شاہ نواز خان بھی کہا گیا ہے اور دوسرا جو بڑا تھا یحییٰ خان، دونوں نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا اور یحییٰ خان کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ اس کی بیوی مغل سلطنت کے وزیر قمر الدین خان کی بیٹی تھی۔ اس موقع پر وزیر مملکت قمر الدین خان چاہتا تھا کہ دونوں بھائیوں سے زیادتی نہ ہو۔ اس کا ارادہ تھا کہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے دونوں بھائیوں کو والی مقرر کر دیا جائے۔ یحییٰ خان کو لاہور پر حاکم مقرر کر
دیا جائے اور شاہنواز خان کو ملتان پر، لیکن مغل شہنشاہ محمد شاہ اس پر تیار نہ ہوا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ پورے پنجاب کا حاکم اور والی اپنی طرف سے وہ اپنے وزیر چمر الدین کو بناتا ہے اور چمر الدین اپنی طرف سے جسے چاہے وہاں کا حاکم مقرر کر دے۔ چمر الدین نے وہی فیصلہ کیا جو چاہتا تھا۔ اس نے لاہور کی حاکمیت اپنے داماد یحییٰ خان کے حوالے کر دی اور ملتان کا والی اس کے چھوٹے بھائی شاہنواز کو بنا دیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یحییٰ خان دہلی گیا۔ اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ شہنشاہ کی خدمت میں عرض گزار ہو کہ اس کے باپ کی جائیداد اور املاک کو واپس کر دی جائے جو مغل قوانین کے تحت ضبط ہو گئی تھی، کیونکہ مغل حکومت کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی منصب دار فوت ہو جاتا تو اس کی املاک اور جائیداد کا بحق سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ یحییٰ خان کو دہلی میں کئی مہینے لگ گئے۔ آخر وہ جولائی 1746 کو لاہور واپس ہوا اور کامیاب کامران آیا۔ مغل شہنشاہ نے اس کے باپ کی ساری املاک اس کو بخش دی تھی اور وہ اس میں اپنے دیگر بھائیوں یعنی شاہنواز اور میر باقی کو شریک کرنے یا انہیں حصہ دینے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ میر باقی جو ان کا تیسرا بھائی تھا وہ ایک طرح سے تاریخ کے صفحات میں گمنام ہی رہا۔ شاہنواز ایک آتش خو اور شعلہ مزاج انسان تھا۔ پہلے اس نے بھائی سے شدت کے ساتھ مطالبہ کیا کہ جائیداد و املاک میں اسے بھی اتحاد دیا جائے۔ اس مسئلے پر جب گفتگو شروع ہوئی تو نوبت تلخ کلامی تک آ گئی۔ آخر شاہنواز خان ایک لشکر لے کر یحییٰ خان پر چڑھ دوڑا، اسے شکست دی۔ لاہور پر اس نے قبضہ کر لیا اور اپنے بڑے بھائی یحییٰ خان کو اس نے نظر بند کر دیا۔ یحییٰ کو نظر بند کرنے کے بعد شاہنواز سہما ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ خان ہندوستان کے وزیر کا داماد تھا، اسے گرفتار اور نظر بند رکھنا اور راس نہیں آ سکتا تھا، اس کا خطرناک نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ اس اندیشے میں اسے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ ایک غدار کی حیثیت سے جانتا تھا کہ اس نے تاج شاہی کے ساتھ غداری کی ہے، لہذا وہ ہندوستان کے وزیر چمر الدین خان سے کسی ہمدردی کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اب دوسری مصیبت یہ تھی کہ مغل شہنشاہ محمد شاہ کی طرف سے تو پنجاب کا حقیقی والی چمر الدین ہی تھا، جبکہ اس نے اپنی طرف سے لاہور کا یحییٰ خان اور ملتان کا شاہنواز کو والی بنا دیا تھا۔ آخر جس بات کا شاہنواز کو اندیشہ تھا وہی ہوا۔ ایک روز اسے ہندوستان کے وزیر چمر الدین کا ایک خط ملا جس میں اس نے حکم دیا تھا یحییٰ خان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن شاہنواز خان نے اس وقت تک اس حکم کی تعمیل پر رضامندی کا اظہار نہ کیا جب تک اسے پنجاب کی گورنری کی سند عطا نہ کر دی جائے، کیونکہ حقیقی معنوں میں یہ سند تو وزیر چمر الدین کے پاس تھی۔ چمر الدین کو جب شاہنواز کے ان ارادوں کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک لشکر کے ساتھ لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں تاکہ اپنے داماد یحییٰ کو قید سے رہائی دلائے۔ اس خبر نے شاہنواز خان کو حواس باختہ کر دیا تھا اور وہ سخت خلفشار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس صورتحال سے پریشان اور آشفتہ خاطر ہو کر غدار شاہنواز کے لیے کسی غیر ملکی کو دعوت دینے سے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا غدار نے ایک اور غداری کرنے کا تہیہ کر لیا، چنانچہ اپنی مدد کے لیے اس کی نگاہ احمد شاہ ابدالی پر جم گئی۔ اس زمانے میں احمد شاہ کابل میں قیام کیے ہوئے تھا اور اسے شاہنواز کی جنگی مہمات کا اچھی طرح علم بھی ہو گیا تھا، چنانچہ شاہنواز نے خوب اچھی طرح سوچ کر فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک شخص آدنیہ بیگ سے مشورہ کیا جس کی جاگیر واجیت جلندر اور دوآب کا فوجدار تھا اور ہمیشہ بڑے جوش و خروش سے اس کی تائید اور حمایت کرتا رہا تھا۔ اس آرینہ بیگ سے مشورہ کرنے کے بعد شاہنواز نے آرینہ بیگ کو اپنا سفیر بنا کر احمد شاہ ابدالی کی طرف روانہ کر دیا اور اس کے ہاتھ ایک نامہ بھی لکھ کر بھیجا۔ اپنے خط میں شاہنواز نے احمد شاہ ابدالی کو پیشکش کی کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ہندوستان پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لے۔ شاہنواز اس معاوضے میں اپنے لیے اس کے علاوہ کچھ طلب نہیں کرتا کہ جب احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر قبضہ کر لے تو اسے ہندوستان کا وزیر بنا دیا جائے۔ شاہنواز کے نامہ بر تو احمد شاہ ابدالی نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس کا نامہ پا کر سجدہ شکر بجا لایا، اس لیے کہ وہ تو پہلے ہی ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا تھا اور یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ یوں غیر متوقع طور پر اچانک حالات اس کے لیے اتنے سازگار ہو جائیں گے۔ اس نے فوراً ایک عہدنامہ تیار کروایا جس میں یہ درج کیا گیا کہ تاہ شاہی احمد شاہ زیب سر چڑھے گا اور وزارت عظمی شاہنواز کو ملے گی، اور یہ عہدنامہ احمد شاہ ابدالی نے آرینہ بیگ کے ہاتھ واپس شاہنواز کی طرف بھجوا دیا اور اپنے ایک متحد خاص کو بھی آرینہ بیگ کے ساتھ لاہور کی طرف روانہ کیا۔ اس مقصد خاص کا نام افبرا خان پوپلزئی تھا۔
اب ایک تیسرا پہلو اس حادثے کا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ پہلو آرینا بیگ خود تھا۔ آرینا بیگ بڑا چالاک، بڑا ہوشیار شخص تھا۔ اس موقع پر اس نے بڑی صفائی سے دو رخی چال چلنا شروع کر دی۔ چنانچہ احمد شاہ کو شاہنواز سے خط بھجوا کر اس نے وزیر قمرالدین کو ایک خط لکھا اور اس خط میں اس نے شاہنواز خان اور احمد شاہ کی خط و کتابت کی پوری تفصیل لکھ دی۔ اس نے یہ بھی تحریر لکھ دی کہ یہ شاہنواز بڑا خودسر اور ہٹیلا واقعہ ہوا ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ آپ کی دیرینہ خادموں اور خدمت گاروں کی ایک نہ سنی اور احمد شاہ ابدالی سے آخر رابطہ قائم کر ہی لیا، لیکن اب بھی وقت نہیں گیا ہے۔ اس صورتحال کا فوری تدارک ممکن ہے اور وہ یہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو شاہنواز کو گرفتار کر کے بے بس کر دیا جائے تاکہ وہ غدارانہ اقدام نہ کر سکے۔ اس موقع پر ایک اور حادثہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یہ کہ ان ہی دنوں شاہنواز کا ایک ایلچی محمد نعیم خان نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا اور وہ سفیر چکنی چوپڑی باتوں سے کام لے کر قمرالدین کو الجھا رہا تھا، معاملے کو تاخیر دے رہا تھا، لیکن آرینا بیگ کا یہ خط پا کر قمرالدین چوکنا ہو گیا اور صورتحال کے سنگین حقائق اس کی نظر کے سامنے آ گئے۔ اس کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہ گیا تھا کہ نہلے پر تہلا لگائے۔ اس نے ایک شاہی فرمان کے ذریعے شاہنواز کی معذرت قبول کر لی تھی۔ فوراً مسودہ تیار ہوا اور اس مسودے کے تحت شاہنواز خان کو پنجاب کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس موقع پر قمرالدین نے اس نفسیاتی موقع پر ایک اور کام بھی کیا۔ اس نے اپنے دستخط سے شاہنواز کو ایک تسلی کا خط لکھا۔ اس خط میں اس نے لکھا تھا: تمہارا خاندان ہمیشہ اور ہر موقع پر شاہانہ مغلیہ کے جانثار اور وفادار رہا ہے۔ اس سے کبھی بھی غداری یا بے وفائی کا ارتکاب نہیں ہوا ہے۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ اگر اب وہ اس چارہ مستقیم سے ہٹے اور اس سے بڑھ کر کوئی شرم کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ نادر شاہ کے ایک افغان یعنی احمد شاہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آئے۔ حکومت ہند اپنے تمام وسائل اور ذرائع کے ساتھ تمہاری پشت پناہی کے لیے موجود ہے۔ ہندوستان کے وزیر قمرالدین کے اس خط نے حالات کا سارا نقشہ بدل دیا۔ شاہی فرمان پا کر شاہنواز پھول گیا اور قمرالدین کے اس خط سے اس کی اتنی حوصلہ افزائی ہوئی کہ وہ اپنی حدود مملکت کی توسیع کا پروگرام بنانے لگا۔ قمرالدین نے چونکہ خط میں اس کی اور اس کے خاندان کی وفاداری کو خوب سراہا تھا، چنانچہ اس نے فوراً اپنی رائے بدل دی اور احمد شاہ ابدالی سے جو گفت و شنید کر چکا تھا اسے یکسر نظر انداز کر کے فیصلہ کر لیا کہ اب احمد شاہ ابدالی کے بجائے وہ اپنی قسمت کو مغل شہنشاہ کے ساتھ ہی وابستہ رکھے گا۔ اور دوسری طرف احمد شاہ ابدالی لاہور پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ افغان مہم پسندوں کی ایک بہت بڑی جماعت جو مختلف قبائل کے افراد پر مشتمل تھی، ہندوستان کے زر و گوہر کے تمام میں اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس طرح احمد شاہ ابدالی حرکت میں آیا اور دسمبر کے مہینے میں 18,000 کا ایک لشکر لے کر وہ پشاور سے نکلا، لاہور کی طرف روح کیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی مزید ویڈیوز جلد سے جلد آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔